اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ٹاپک ذہن میں آیا کہ جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا آلموسٹ ہر فرد ہی اس کا شکار ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کی ہے۔ اب اگر ہم ہی نہ التفات کریں، توجہ نہ دیں، تو پھر قصور تو ہمارا ہی ہے۔ سورۃ حجرات ہے 26ویں پارے میں، حامیم 26واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس سورۃ حجرات میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعنے نہ دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ میں نام پیدا کرنا ہی بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح الفاظ میں کہا کہ نہ مرد دوسرے مردوں کو برا کہیں، جو ہم اکثر بازاروں میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا الفاظ گالی گلوچ ہو رہی ہے۔ نہ عورتیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، کہ گھروں میں لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپس میں طعنے نہ دو، طعن زنی مت کرو، مطلب مذاق نہ اڑاؤ۔ مذاق اڑانا صرف زبان سے ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، کسی کی طرف اشارے کرنا، اس کی بات پر یا اس کے کام پر یا اس کی شکل و صورت پر یا اس کے لباس پر ہنسنا، یا کسی کے نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا کہ دوسرے لوگ اس پر ہنسیں، یہ سب باتیں بھی مذاق اڑانے میں داخل ہیں۔ تو اللہ نے کہا ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر اللہ نے کہا اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ برے القاب کا مطلب ہے کہ کسی کو الفاظ سے چوٹ پہنچانا، کسی پر الزام دھرنا، کسی پر اعتراض لگا دینا، عیب لگانا، کسی کا کھلم کھلا یا زیر لب اشاروں سے کسی کو نشانہ بنانا اور کسی کو ملامت کرنا، یہ ہے دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا۔ اللہ نے واضح قرآن میں کہہ دیا کہ ایسا مت کرو، اس طرح تمہاری زندگیوں میں پرابلم کریٹ ہوگی، لیکن ہم مانتے نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ایمان لانے کے بعد گناہ میں نام پیدا کرنا ہی بری بات ہے۔ مطلب جب آپ ایمان لے آئے ہو، اے مومنوں، آیت شروع ہی اس طرح ہوئی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو مومن ہو، اے مومنین، کہ نہ مرد دوسرے مردوں کو برا کہیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کو برا کہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ طعنے مت دو، برے القاب سے یاد مت کرو، برے نام نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگاؤ، اعتراض نہ کرو، زیر لب کسی کو اشاروں میں نشانہ ملامت مت بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری معاشرتی زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ہمیں سمجھایا ہے، کاش کہ ہم یہ باتیں سمجھیں۔ پھر اللہ نے واضح کہہ دیا کہ یہ دیکھ لو، جو ایمان لانے کے بعد گناہ جو کرتے ہو، یہ تو بہت بری بات ہے۔ مطلب یہ کہ کسی شخص کو ایسے نام سے بھی نہ پکارا جائے یا ایسا لقب ہی نہ دیا جائے جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہو، جیسے کسی فاسق کہہ دینا، کسی کو ہپوکریٹ کہہ دینا، کسی کو منافق کہہ دینا، کسی کو لنگڑا یا اندھا کہہ دینا، کسی کو کالا کہہ دینا، کسی کو سانولا کہہ دینا، کسی کو چھوٹا بڑا کہہ دینا۔ اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ آگے اللہ کہتا ہے جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے تو وہ ظالم ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان باتوں کو جو میں نے تمہیں بتائی ہیں عمل نہیں کرو گے اور اپنی ہی روش پر چلتے رہو گے تو پھر یاد رکھو تم ظالم لوگ ہو۔ تو پھر ظالم لوگوں کا ٹھکانہ ایز اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان کو سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔